فرق سے متعلق کتابیں لکھنے والے علماء ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کسی ترتیب کا بھی خیال رکھا ہے یا نہیں؟ یہ ایک طرف نبی علیہ السلام خود لعنت فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ افکار اور نظریات، عقیدے، کنسیپٹ، مائنڈ سیٹ کا معاملہ ہے۔ دوسری طرف نبی علیہ السلام ایک یہودی کی تیمارداری کے لیے گئے۔ سامنے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو ترتیب آپ نے ذکر کیا، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس ترتیب کو سامنے رکھ، اب سننے والا یا کوئی دیکھنے والا کہہ سکتا ہے جی یہ تو بڑی سخت بات ہے، یہ تو بڑا سخت فتویٰ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ بات کرے کہ جی میں اس کا رد تو کرتا ہوں لیکن دنیاوی معاملات میں اس کے ساتھ میل جول رکھتا ہوں، تو اس میں کوئی ایک عالم آدمی جس کی ویلیو ہو، جو قرآن و سنت کو ماننے والا ہو، جو معتبر شخصیت ہو، وہ اہل بدعت کا جنازہ کبھی نہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے، اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ سعد الرحمن۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین، ہماری گفتگو جو ہے وہ اہل سنت کا باطل فرق کے ساتھ جو تعامل ہے اس کے بارے میں جاری تھی، اور شیخ صاحب نے کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ ذکر کیے تھے، تو اسی پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور جو رہ جانے والے پوائنٹس ہیں وہ شیخ صاحب ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اسی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر، آپ سنائیں خیر؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کچھ پوائنٹس ذکر کیے تھے، اہل سنہ کا جو باطل فرق کے ساتھ تعامل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ مختصراً ان کے نام ذکر کر دیجیے جو پچھلے پروگرام میں ذکر ہو چکے ہیں، اور اگر کسی نے تفصیل دیکھنی ہو تو ظاہر سی بات ہے پچھلا پروگرام دیکھ لے گا، اور اس کے ساتھ جو نئے پوائنٹس ہیں جو ابھی آپ نے ذکر نہیں کیے وہ بھی ذکر کر دیجیے۔ دیکھیں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اہل سنہ کا جو فرق باطلہ کے ساتھ تعامل اور رویہ یا منہج ہے اس کے کچھ پوائنٹس ذکر کیے تھے، تقریباً 5-6، ان کو میں جو ہے ریوائز کر دیتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تھا کہ اہل بدع کو مطلق طور پر کافر نہ قرار دیا جائے جب تک ان کی بدعات مکفرہ نہ ہوں۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اہل سنہ کی یہ رسپانسبلٹی ہے وہ اہل بدعت کے لیے حق کا اظہار کریں، بیان کریں، من باب النصیحہ۔ اور تیسرا پوائنٹ تھا وجوب العدل معہم وعدم ظلمہم، ان کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ کیا جائے، اور اہل سنہ الحمدللہ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ تھا اہل بدعت میں جو خامیاں ہیں، جو نقائص ہیں، جو عیوب ہیں، وہ عوام کے لیے بیان کیے جائیں تاکہ عوام ان کے غلط افکار و نظریات کا شکار نہ ہوں یا ان کو صحیح نہ سمجھیں۔ پانچواں پوائنٹ یہ تھا اگر ضرورت پڑے تو اہل بدعت کے ساتھ مناظرہ، ڈیبیٹ یا بات چیت بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے ثابت ہے کہ انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً یا جب ضرورت پڑی تو ایسے لوگوں سے مناظرہ وغیرہ بات چیت کی۔ چھٹا پوائنٹ یہ تھا کہ جو مناظرہ کرنے والا ہے یا ان پر رد کرنے والا ہے وہ صاحب علم ہونا چاہیے، وہ عالم ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم نے حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیش کی تھی۔ آج کا جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 7، جو اہل سنہ کے اہل بدعت کے ساتھ منہج یا تعامل کے بارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ اہل سنہ کے ہاں ایک یہ بھی ہے کہ جو اہل بدعت ہیں، دیکھیں ہم جب اہل بدعت کہتے ہیں نا تو مطلب ہے کہ یقیناً وہ لوگ جن کے اندر بدعات موجود ہیں۔ ہوا میں ہم یہ بات نہیں کر رہے ہوتے، بالکل ایسے ہی، یا فرضی بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم گراؤنڈ ریالٹی اور حقائق کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ وہ لوگ یقیناً جن کے اندر بدعات موجود ہیں، وہ بدعتی لوگ ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، تو ان سے قطع تعلقی کی جائے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا جائے، ان سے برات کا اظہار کیا جائے۔ لیکن صاف ظاہر ہے جو قطع تعلقی ہے یا جو لا تعلقی ہے یا جو برات ہے، اس کی بھی کوئی جو ہے وہ حد بندی ہے، لمٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو بالکل ہی کافر قرار دے دیا جائے، ان کے ساتھ لین دین یا دکھ سکھ میں ان کے کام آنا یا مشکل وقت میں ان کی ہیلپ کرنا یا ان کو دائرہ اسلام سے ہی بالکل نکال دینا یا ان کو بالکل ہی نظر انداز کر دینا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کے جو غلط عقائد و نظریات ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنا، ان کے ساتھ یہ جو قطع تعلقی کرنی ہے ہم نے، یا جو لا تعلقی کا اظہار کرنا ہے، یا ان کو وہ امپورٹنس نہیں دینی جو عام مسلمانوں کی ہے،
اس کا مقصد ان کو راہ راست پر لانا ہے صحیح. یا لوگوں کو ان کے غلط اور باطل نظریات سے آگاہ کرنا مقصود ہے، تنبیہ کرنا مقصود ہے. تو یہ جو قطع تعلقی ہے یا لا تعلقی ہے یا ولا اور برا ہے، اس کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ حجر البدعہ، آپ بدعت کو جو ان کے غلط افکار اور نظریات ہیں ان کو چھوڑ دیں، صحیح. ان سے برات کا اظہار کریں، ان سے آپ الگ تھلگ ہو جائیں. جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بتایا گیا کہ معبد الجہنی یا اس طرح کے جو قدریہ تقدیر کے منکر ہیں تو وہ اس طرح کے غلط افکار امت میں پھیلا رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے جو پوچھنے والے تھے تابعین وغیرہ، ان سے کہا جا کے معبد الجہنی کو یا قدریہ کو یا اہل بدعت کو یہ کہہ دو، جب تک وہ اپنے اس غلط عقیدے سے رجوع نہیں کرتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے بری ہے، وہ ان سے بری ہیں، یعنی کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلی چیز تھی قطع تعلقی کے اعتبار سے حجر البدعہ، بدعت کو چھوڑ دینا، غلط قسم کے جو افکار و نظریات ہیں ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَعَارِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. کہ وہ لوگ جو قرآن و سنت کی نصوص میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، جو منطق اور فلسفے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو خرافات اور بدعات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اگر ان کی کوئی بدعت آپ کے سامنے آئے تو آپ اس سے اعراض کیجیے، اسے چھوڑ دیجیے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى. اگر آپ بھولے سے غیر دانستہ طور پر غفلت میں ان کے ساتھ بیٹھ بھی گئے، پھر آپ کو یاد آیا، پھر بھی اٹھ جائیں، آپ ان کے ساتھ مت بیٹھے، کیونکہ ان کی وہ بدعت، وہ شبہہ، وہ اشکال، وہ آپ کے دل میں اگر پیوست ہو گیا تو آپ کے تو عقائد و نظریات خراب ہو جائیں گے. اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کے ساتھ دنیاوی معاملات کیے جا سکتے ہیں؟ دنیاوی معاملات اس حد تک کیے جا سکتے ہیں دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ آپ بھی اس کے روش پر ہیں، آپ کے نظریات بھی وہی ہیں جو اس کے ہیں. اگر یہ غلط فہمی کا امکان ہو تو پھر اپنے دامن کو، اپنے عقیدے اور نظریے کو بچانا تو بہت ضروری ہے. ایک عام سی مثال ہے، ہمارے ہاں اکثر یونیورسٹیز میں ٹیچرز ہوتے ہیں تو وہ دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، تو کیا ایسے اساتذہ سے دنیاوی تعلیم لینا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی، ایسے لوگوں سے اگر متبادل یا الٹرنیٹیو وہ صحیح عقائد والے لوگ نہ ہوں، مجبوری کی صورت میں کسی حد تک اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو پرائورٹی پہ رکھنا یا ایسے لوگوں کو وہ امپورٹنس دینا، وہ اہمیت اور فوقیت دینا جو اہل سنہ کو حاصل ہے، یہ قطعاً روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. مجبوری کی صورت اور ہوتی ہے. اسی طرح حدیث میں بھی ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. حقیقی مہاجر، ہجرت کرنے والا وہ ہے جو ایسی چیزوں سے رک جائے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے بدعات کے ارتکاب سے اور اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے ہم ذہن بننے سے روک دیا ہے، تو اس لیے انسان کو رک جانا چاہیے، قطع تعلقی کا اظہار لازمی کرنا چاہیے. یہ جب ہم کہہ رہے ہیں یہ خاص کر اس آدمی کے لیے ہے جو اہل سنہ کا معتبر آدمی ہو، جو عالم ہو، جس کی علاقے میں یا اپنے جو ہے وہ شہر وغیرہ میں ایک جان پہچان ہے. اگر وہی اہل سنہ میں سے کوئی عالم جو ہے وہی اہل بدعہ کے ساتھ بیٹھے گا، اگرچہ وہ خیر خواہی کے لیے بیٹھ رہا ہے، اگرچہ وہ کسی مصلحت کے تحت بیٹھتا ہے، لیکن دیکھنے والوں کو تو نہیں پتہ. دیکھنے والے تو یہی سمجھیں گے کہ یہ بھی ان جیسا ہے، یا یہ ان کو صحیح سمجھتا ہے، یا ان کا آپس میں یارانہ ہے. تو وہ جو حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں جو تمیز ہے نا، وہ ختم ہو جائے گی. ایک تو یہ تھا کہ ان کی بدعت سے لا تعلقی کا اظہار کرنا. دوسرا ہے حجر المبتدع، جو بدعتی لوگ ہیں، جو بدعتی فرقے ہیں، ان سے قطع تعلقی کرنا، ان سے لا تعلقی کا اعلان کرنا. جس طرح کہ جو ہے حدیث میں موجود ہے
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ اب دیکھیں کتنی سخت وعید ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ جس نے کسی بدعتی کو اپنے ہاں پناہ دی، یعنی کہ کیا ہے، اس کے ساتھ ولا کا اظہار کیا، اس کے ساتھ دوستی اور بھائی چارے کا اظہار کیا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین۔ جب آپ کسی بدعتی شخص کو، گمراہ شخص کو، قرآن و سنت سے اعراض والے شخص کو پناہ دیتے ہیں، یا اس کے پاس بیٹھتے ہیں، یا اس کی مدح سرائی کرتے ہیں، یا غیر دانستہ طور پر آپ اسے وہ امپورٹنس دے رہے ہیں جس سے لوگ غلط معنی مفہوم سمجھ لیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خود کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے یا کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، اس کی سپورٹ کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، پوری انسانیت کی لعنت۔ تو 7واں پوائنٹ جو تھا وہ اہل و سنہ کا، وہ بدعتی فرقوں کے ساتھ یا باطل فرقوں کے ساتھ رویہ رکھنے میں ان سے قطع تعلقی ہے اصل میں۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے اگر ان میں سے کوئی مشکل میں پڑ گیا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بیمار ہے، بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان آپ اسے ہاسپٹل لے کے جائیں، آپ اس کی ہیلپ کریں، لیکن اس کے ساتھ پینگے بڑھانا، اس کے ساتھ دوستیاں لگانا، اس کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کرنا، اتنا اٹھنا بیٹھنا، آپ اس کے عقیدے کے، اس کے نظریات کے خلاف بات بھی نہ کریں، لوگوں کو حقیقت بھی نہ بتائیں، لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں، اس کی قطعی اجازت نہیں۔ اگر کوئی شخص حقیقی دنیا میں اس کو رد کرتا ہے، یعنی کہ کچھ لکھتا ہے اس کے بارے میں، کوئی کتاب لکھتی یا کوئی مضمون لکھ دیا، لیکن وہ میل جول اس کا ہے، تو وہ یہ بات کرے کہ جی میں اس کا رد تو کرتا ہوں لیکن دنیاوی معاملات میں اس کے ساتھ میل جول رکھتا ہوں، تو اس میں کوئی یہ دیکھیں یہ بالکل جائز ہے۔ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دن رات جو ہے یہود و نصارہ کی حقیقت بیان کرتے تھے، قرآن میں وہی نازل ہوتی تھی، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ یہودیوں عیسائیوں پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو یہ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود لعنت فرما رہے ہیں کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ افکار اور نظریات، عقیدے، کنسیپٹ، مائنڈ سیٹ کا معاملہ ہے۔ دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودی کی تیمارداری کے لیے گئے، یہ اور چیز ہے۔ یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک عالم آدمی، ایک معتبر آدمی، ایک ایجوکیٹڈ آدمی جس کی معاشرے میں ویلیو ہے، اس کو بڑا پھونک کے قدم رکھنے ہوں گے تاکہ دیکھنے والے غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ تو یہ جو ہے اب اس میں جو ہے اہل سنہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ کوئی بدعتی عالم ہے جس کے افکار نظریات درست نہیں ہیں، ایسے عالم سے باقاعدہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ایسے آدمی کو ٹیچر نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح اگر ایسے آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کوئی اہل سنہ کا معتبر عالم ایسے آدمی کا جنازہ بھی نہ پڑھے، یہاں تک لکھا اہل سنہ نے۔ اب وہ سننے والا یا کوئی دیکھنے والا کہہ سکتا ہے جی یہ تو بڑی سخت بات ہے، یہ تو بڑا سخت فتویٰ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پر بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، لمبی حدیث ہے جی، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فوت ہونے والے نے کوئی وراثت چھوڑی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جی نہیں۔ تو پھر پوچھا کیا اس پر کوئی قرض بھی ہے؟ کہا گیا جی ہاں۔ اور دیکھیں وہ جو قرض کی کوانٹیٹی تھی، حدیث میں آتا ہے ثلاثۃ الدنانیر، صرف 3 دینار ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صلوا علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو، مسلمان تو ہے لیکن اس نے غفلت کی ہے، تم جنازہ پڑھو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ پڑھنا یہ باعث رحمت ہے، اور آپ کا جنازہ نہ پڑھنا یہ باعث عبرت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم پڑھو۔ تو ایک عالم آدمی جس کی ویلیو ہو، جو قرآن و سنت کو ماننے والا ہو، جو معتبر شخصیت ہو، وہ اہل بدعت کا جنازہ کبھی نہ پڑھے۔ کیوں؟ پھر لوگ جو ہے وہ سمجھیں گے کہ اہل بدعت بھی ٹھیک ہے، غیر دانستہ ان کی تعریف ہوگی، ان کی توثیق ہوگی، جو کہ شرعاً درست نہیں ہے۔ تو پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا صلوا علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو، تو پھر
جب یہ چونکہ ایک مقام عبرت ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، وہ مقروض ہے، اس نے وراثت کا مال نہیں چھوڑا، اب اس کے اوپر تو قرض ہے، حقوق العباد تو معاف نہیں ہوتے. تو پھر ایک اور صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسپانسبلٹی لی، انہوں نے ذمہ لیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 3 جو دینار ہیں یہ میرے ذمے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پھر کہا دیکھو یہ وعدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں وعدہ ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کا جنازہ پڑھایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی معتبر عالم دین ہے، قد کاٹ والا ہے، اس کی شخصیت ہے، لوگ اس کے قول فعل کو معتبر مانتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں اہل السنہ میں علماء موجود ہیں الحمدللہ، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اہل بدعہ سے تعامل کے بارے میں بہت محتاط ہوں. وہ ان کا جو منہج ہے، جو طریقہ کار ہے اہل بدعت کے ساتھ، وہ بڑا محتاط ہونا چاہیے تاکہ ان کے کسی خیر خواہی والے پہلو کو بھی لوگ غلط نہ سمجھ لیں. تو اس لیے اس پہلو کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے. لاسٹ اور آخری جو پوائنٹ ہے اہل سنہ کا اہل بدعت کے ساتھ تعامل یا منہج کا، وہ یہ ہے بوقت ضرورت اہل سنہ جو ہیں اہل بدعت سے مباہلہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، مباہلہ کی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ڈیفینیشن یا معنی مفہوم سمجھ جی لیا بالکل جائے ایسے ہی تاکہ ہمارے آڈینس جو ہے ان کو پتہ چل جائے مباہلہ کیا ہوتا ہے. یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے المباہلہ الملاعنہ، ایک دوسرے پر لعنت کرنا، ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ڈالنا کہ تم جھوٹے ہو، تم کذاب ہو، تو تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو. ایک کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث امام ابن الاثیر رحمہ اللہ کی، اس میں وہ فرماتے ہیں المباہلۃ الملاعنہ. مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ الملاعنہ، ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا. جی، جب کوئی قوم یا کوئی لوگ یا علماء یا 2 فریق کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو پھر وہ کسی جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے. صحیح. جس طرح کہ قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب خاص کر عیسائیوں سے کہہ دو آؤ ایسی چیز کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو اولاد کو بلاتے ہیں، تم اپنی اولاد کو بھی لے آؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بھی لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود بھی حاضر ہوتے ہیں اس مباہلے میں، تم بھی آؤ. پھر ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو پھر جو جھوٹا ہے ہم اس پر اللہ کی لعنت کی بد دعا کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں بھی ہے، بلکہ بخاری شریف میں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا ان سے مباہلے کا ارادہ کیا، ان سے کہا کہ آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں. صحیح. جس طرح قرآن مجید میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے. تو چونکہ عیسائیوں کو پتہ تھا ہم جھوٹے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وہ بھاگ گئے، وہ مباہلے کے لیے آئے نہیں. اس طرح امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مباہلے کا ارادہ کیا، امام عبد الرحمن الاوزاعی رحمہ اللہ نے مباہلے کا ارادہ کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنا لکھا ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنا لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، ان کی بات سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھا لیکن بدعتی لوگوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھتا تھا. وہ کہتے ہیں وہ ملحدین کے ساتھ ملتا جلتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا. تو میں نے اس آدمی کے ساتھ مباہلہ کیا، 2 مہینے نے گزرے وہ جھوٹا ثابت ہو گیا. تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس آدمی کے ساتھ مباہلے کا ارادہ کر لیا تھا جو علم غیب یا اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں ان کا کچھ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس بھی یہ اختیارات ہیں. صحیح. تو مباہلہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید میں، اور بخاری شریف میں بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً اس کا اظہار بھی کیا. تو اصل میں اس میں ہوتا کیا ہے، جو اہل سنہ ہیں وہ احقاق حق کے لیے اور باطل کے نقاب کشائی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن و سنت کو نہیں مانتے. اہل سنہ کا اصل میں طریقہ کار بڑا واضح، صاف اور شفاف ہے. وہ پہلے فریق مخالف کو یا مد مقابل کو سمجھاتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، سلف صالحین کا یہ طریقہ کار ہے. پھر بھی اگر کوئی نہ مانے پھر اس کو مباہلے کا چیلنج دیا جاتا ہے. تو صاف ظاہر ہے جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ یقیناً جھوٹے ہوتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. صحیح. اور کچھ لوگوں نے مباہلہ کیا،
تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی زندگی میں ہی وہ فوت ہو گئے، وہ جھوٹا ثابت ہو گئے اور مسلمانوں نے ان کی حقیقت کو جان لیا۔ آپ نے مباہلہ کا ذکر کیا، تو کیا اس کی کچھ شرائط بھی ہیں کہ جن کو فالو کرنا چاہیے، جن کی پیروی ضروری ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مباہلہ کیا جائے؟ اگر ہیں تو آپ ذکر کر دیجیے۔ جی بالکل، اس کی شرائط ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے ضمناً بات کی کہ اہل سنہ جو آخری سٹیج ہے وہ مباہلے کا ہے، اس سے پہلے جو دوسرے بدعتی لوگ وغیرہ ہیں ان کو سمجھاتے ہیں، ان تک حق پہنچاتے ہیں، سمجھ آنے کے باوجود اگر وہ نہ مانے پھر اہل سنہ ان کے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں۔ تو اہل سنہ نے یا علماء عقیدہ نے مباہلے کی 3 شرطیں ذکر کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ مباہلہ ہونا ہے یا جو فریق مخالف ہے اس پر حجت کا قائم کرنا، حق سچ قرآن و سنت کا عقیدہ اور نظریہ اس تک پہنچا دینا تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ بھئی ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے، حجت قائم ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ حجت قائم ہونے کے باوجود وہ فریق مخالف اپنے باطل پہ جمع اور ڈٹا رہے، یہ دوسری شرط ہے۔ اگر تو وہ رجوع کر لیتا ہے پھر مباہلے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اس کا مطلب حق سچ پہنچا لیکن اس نے اس کو مانا نہیں، وہ اپنے باطل پر ہی جمع ہوا، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے اہل سنہ کا اور اہل بدعت کا، یہ واقعی کوئی بڑا مسئلہ ہو، کوئی عقیدے کا مسئلہ ہو، واضح صاف اور شفاف مسئلہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جس میں تعویل کی یا کوئی کسی معنی مفہوم کی یا فہم کی گنجائش ہو، اختلاف رائے کی گنجائش نکلتی ہو، ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، یعنی کہ کوئی بڑے مسئلے میں مباہلہ بڑا کیا مسئلے جائے، میں ہر چھوٹے مسئلے میں ہر دوسرے تیسرے مسئلے میں مباہلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیلنج دیا تھا یا جو قرآن میں ذکر ہے وہ صاف ظاہر ہے اس سے بڑا مسئلہ، اور اسی طرح ہر شخص بھی نہیں کر سکتا، ہر شخص بھی نہیں کر سکتا۔ جی یہ 3 شرائط اہل سنہ نے ذکر کی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی فرق سے متعلق جو تعامل ہے اہل سنہ کا اس کے بارے میں آپ نے گفتگو فرمائی، تو جو فرق سے متعلق کتابیں لکھنے والے علماء ہیں تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کسی ترتیب کا بھی خیال رکھا ہے یا نہیں؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں ہم نے یہ 4تھا ہمارا میرا خیال ایپیسوڈ ہے جو ہم فرق سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ تو جب کوئی ہم میں سے یا ہماری آڈینس میں فرق سے ریلیٹڈ بکس پڑھے گا تو اسے پتہ ہونا چاہیے اہل سنہ نے جتنی بھی بکس لکھی ہیں، یا وہ لوگ جو اہل سنہ میں سے نہیں بھی ہیں، اشعری وغیرہ ہیں، انہوں نے جو بک لکھی ہیں فرق سے متعلق، تو انہوں نے 2 چیزوں کو مد نظر رکھا ہے۔ کتابوں کی جو ترتیب انہوں نے دی، 2 جو ہے نا انہوں چیزوں کو مد نظر رکھا۔ کچھ تو انہوں نے دیکھا ہے ترتیب تاریخی کو، تاریخی اعتبار سے انہوں نے دیکھا۔ کچھ لوگوں نے اپنی کتب مرتب کی موضوعاتی ترتیب سے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تاریخی اعتبار سے۔ انہوں نے جو فرقے مارز وجود میں آئے، کس کس علاقے میں، کس کس وقت میں ان کا وجود جو ہے وہ ظاہر ہوا، تو اس اعتبار سے انہوں نے تاریخ کو دیکھا۔ تو چونکہ سب سے پہلے پھر انہوں نے رکھا اس اعتبار سے خوارج کو، کہ یہ امت مسلمہ میں ایک فرقے کی شکل میں سب سے پہلا پیدا ہونے والا یہ جو فرقہ ہے وہ خوارج ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اگر ترتیب تاریخی کو اگر مد نظر رکھا جائے تو انہوں نے خوارج کا سب سے پہلے ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھیں موضوعاتی ترتیب سے، عناوین کے حساب سے، تو انہوں نے دیکھا پھر جو یہ فرق باطلہ ہیں یا جو اہل و بدعت ہیں، ان کی بدعات کو درجہ بندی کی، کسی کی بدعت جو ہے بڑی ہے، کس کی چھوٹی ہے، یا کس کی بدعت مکفرہ ہے انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، یا کس کی بدعت غیر مکفرہ ہے۔ تو پھر انہوں نے اس بدعات کی درجہ بندی کو دیکھتے ہوئے کتابوں کو ترتیب دیا۔ تو انہوں نے پھر سب سے پہلے ایسے فرقوں کا ذکر کیا جو چھوٹی بدعات والے تھے، جیسے مرجئہ ہیں۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں سب سے پہلے جو کتاب جو ہے وہ کتاب الایمان والرد علی المرجئہ، کتاب الایمان کا ذکر کیا اور مرجئہ پر رد۔ اس طرح انہوں نے جو بخاری شریف کی آخری کتاب ہے وہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ والزنادقہ، تو کیونکہ جہمیہ جو ہیں، جو زنادقہ ہیں، ان کی جو بدعات ہیں وہ مکفرہ ہیں، وہ بہت بڑی ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ترتیب مد نظر رکھی موضوعات کی۔ یہ صرف جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا یا اور جو حنابلہ نے کیا، بلکہ بہت سے اہل علم نے کیا، جس طرح کہ امام احمد رحمہ اللہ ہیں، اس طرح ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، اس طرح امام خلال ہیں، امام ابن بطہ ہیں، امام ابو الفرج المقدسی ہیں، دیگر اہل علم نے یہ طریقہ کار اپنایا۔ اس کو سامنے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو ترتیب آپ نے ذکر کیا، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس ترتیب کو سامنے رکھے، اس کے سامنے
اس کی وجہ کیا، اس کا خیال کیوں کرنا چاہیے؟ یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا کویشچن ہے کہ ان ترتیب کو مد نظر کیوں رکھا، جی تاکہ جو قاری ہے وہ جو علم حاصل کرنے والا اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ صحیح، اگر وہ تاریخ کے اعتبار سے دیکھنا چاہے تو اس کو پتہ چلے امت مسلمہ میں سب سے پہلے وجود میں آنے والا فرقہ یہ ہے۔ صحیح، اگر وہ موضوعات کے اعتبار سے دیکھنا چاہے، مثال کے طور پر ایمانیات میں، الہیات میں، عبادات میں، تو پھر وہ اس کو موضوعات کے اعتبار سے بھی پتہ چل جائے۔ صحیح، قاری کی، پڑھنے والے کی آسانی کے لیے علماء فرق نے ایسے کیا۔ صحیح۔ تو علماء فرق نے جب یہ کتابیں لکھی ہیں تو اس میں کسی خاص انداز کا بھی خیال رکھا ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل، انہوں نے اس میں بھی بڑا خیال رکھا اور انہوں نے دو طریقے اپنائے۔ جتنی بھی کتب فرق ہیں، جی جی، خاص کر متقدمین کی یا پرانے علماء جو ہیں ان کی، اس میں دو میں سے ایک طریقہ آپ کو لازمی ملے گا۔ جی جی، ایک تو یہ کہ انہوں نے اصول جو ہیں یا جو فرق کے موجد تھے، مؤسس تھے، ان کو بڑا بنایا۔ مثال کے طور پر جہمیہ جو ہیں، ان کی جو بنیاد رکھنے والا شخص تھا وہ جہم بن صفوان تھا۔ اگرچہ اس سے پہلے جہم کا جو استاد تھا، ٹیچر، اس کا نام جاد بن درہم تھا، وہ اصل تھا لیکن وہ اتنا فیمس نہیں ہو سکا۔ نمایاں کام اس نے کیا، نمایاں کام اس نے کیا، اس وجہ سے فرقے کا نام جہمیہ پڑ گیا، جادیہ کی بجائے۔ صحیح، تو اہل سنہ نے یا علماء فرق نے کیا، انہوں نے جو فرقوں کے مؤسسین تھے یا بنیاد رکھنے والے تھے ان کو اوپر رکھا ہیڈنگ کے طور پر، پھر نیچے انہوں نے ان کے عقائد و نظریات ذکر کرنا شروع کر دی۔ ایک طریقہ یہ ہے کتابوں کا۔ صحیح، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے مسائل کو اوپر ذکر کرتے ہیں، مثال کے طور پر الایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے، پھر نیچے فرق باطلہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایمان کے بارے میں جہمیہ کی رائے یہ ہے، معتزلہ کی رائے یہ ہے، اشاعرہ کی رائے یہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح یہ دو طریقے ہیں۔ یہ ہم خلاصتاً اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہماری آڈینس میں سے، اہل علم میں سے یا طلبہ میں سے جو کہ کتب فرق پڑھیں، ان کو کتب فرق کا پیٹرن، طریقہ کار اور ان کتب کے منہج کا پتہ ہو کہ ان کتب سے استفادہ میں کون سا راستہ آسان والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی طالب علم جو فرقے باطلہ ان کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہے تو کوئی ایسی نمایاں کتابیں یا کوئی شخصیات کے بارے میں بتا دیجئے کہ کن کو ان کو اس طالب علم کو پڑھنا چاہیے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ فرقے باطلہ جو ہیں ان کے عقائد و نظریات کے بارے میں متنبع رہ سکے اور آگے جو اس کے ساتھ موجود لوگ ہیں ان کو بھی ان کے بارے میں بتا سکے۔ تو کچھ علماء کے بارے میں یا کتابوں کے بارے میں بتا دیجیے جن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جی دیکھیں، اس میں بھی بہت سے علماء اہل سنہ نے اور دیگر جو ہے علماء، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، خاص کر فرق سے ریلیٹڈ انفارمیشن، معلومات کے بارے میں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو سب سے پرانی کتاب ہے وہ سب سے مفید بھی ہے۔ صحیح، جو سب سے پرانی کتاب فرق پر لکھی گئی وہ سب سے مفید بھی ہے۔ وہ کتاب ہے مقالات الاسلامیین واختلاف المسلین۔ کتاب کا نام ہے مقالات الاسلامیین واختلاف المسلین۔ یہ کتاب ہے امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی۔ اب دیکھیں، یہ اشاعرہ میں سے تھے، جی، ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے اپنے عقائد سے رجوع کر لیا، یہ اہل سنہ میں سے بن گئے۔ تو ان کے جو باطل عقائد تھے، جو بدعی عقائد تھے، ان سے انہوں نے رجوع کر لیا، یو ٹرن لیا، اللہ تعالیٰ نے حق کی سمجھ دے دی۔ اب چاہیے تو یہ تھا، انصاف اور عدل کا تقاضا یہ تھا، ان کے جو متبعین تھے، جو پیروکار تھے، وہ بھی اپنے امام کی بات مانتے ہوئے اپنے غلط جو عقائد و نظریات تھے ان سے رجوع کر کے قرآن و سنت اور سلف صالحین کے عقائد پر آ جاتے۔ بالکل، لیکن ایسا نہیں ہوا اور آج تک نہیں ہوا۔ بلکہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے جب رجوع کیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کتابیں لکھیں، الابانہ عن اصول الدیانہ، یہ کتاب لکھی، ان میں انہوں نے قرآن و سنت والا، سلف صالحین والا عقیدہ ذکر کیا۔ اب اس کو نہیں اشاعرہ مانتے۔ اس طرح انہوں نے اور کتابیں لکھیں، اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا، اپنے سابقہ عقائد سے برات کا اظہار بھی کیا۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے ہیں جو پرانی سب سے کتاب ہے فرق کی معلومات کے اعتبار سے، وہ ہے کتاب مقالات الاسلامیین واختلاف المسلین۔ اس طرح ایک اور کتاب ہے التنبیہ والرد علی اہل الاہواء والبدع۔ یہ کتاب ہے امام ابو الحسین محمد بن احمد الملتی رحمہ اللہ کی، التنبیہ والرد علی اہل الاہواء والبدع۔ یہ کتاب، اس کے اصل میں بنیادی طور پر 4 اجزاء تھے، 4 حصے تھے۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا حصہ گم ہے، صرف تیسرا حصہ موجود ہے۔ اچھا، تو پہلا، دوسرا اور چوتھا حصہ گم ہے، صرف تیسرا حصہ اس وقت موجود ہے۔
وہ موجود ہے مارکیٹ میں، وہ اویلیبل ہے، وہ لوگ خرید سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری کتاب جو ہے وہ ہے الفرق بین الفرق، یہ کتاب ہے عبد القاہر البغدادی رحمہ اللہ کی۔ یہ کتاب اس اعتبار سے بہت اچھی ہے کہ اس کی ترتیب، ابواب بندی، چیپٹرائزیشن، انہوں نے فرق کو مرتب طور پر ذکر کیا، صحیح، ترتیب بڑی اچھی لگائی، ٹھیک، قاری کو یا نئے آدمی کو پڑھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اس طرح کہ ایک چوتھی کتاب ہے الفصل فی الملل والاہواء والنحل، یہ بڑے ہی مشہور امام محمد بن علی ابن حزم رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، ان کی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب بڑی جامع ہے، اس میں وہ باطل فرقوں پر نقد بھی کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے شروع والے حصے میں یہودیت اور عیسائیت پر بھی رد کیا ہے۔ اس طرح پھر جو باطل فرقے مسلمانوں میں پیدا ہوئے، معتزلہ، جہمیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ وغیرہ، ان پر بھی رد کیا ہے۔ یہ کتاب بھی بڑی اچھی ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ اس طرح ایک اور کتاب ہے، میرے خیال کتابیں کافی ہو گئی ہیں، جی جی، یہ آخری کتاب کا ہم ذکر کرتے ہیں، الملل والنحل، یہ ہے امام ابو الفتح محمد بن عبد الکریم الشہرستانی کی۔ اس کتاب کی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی تعریف کی ہے، اس اعتبار سے کہ یہ کتاب جو ہے جو تھے امام شہرستانی، عبد الکریم الشہرستانی، ان کو جو متکلمہ تھے یا جو فلاسفہ لوگ تھے، ان کے عقائد و نظریات کا بہت زیادہ ان کو ادراک تھا، اچھا، مکمل عالم تھے، ان کے عقائد و نظریات کو جانتے تھے۔ تو جب ایک کوئی عالم کتاب لکھتا ہے وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ لکھتا ہے۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی متکلمہ یا فلاسفہ یا ان جیسے لوگوں کے عقائد و نظریات پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے۔ صحیح، تو یہ مشہور 5 کتابیں ہیں جو بنیادی مصادر و مراجع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر کوئی طالب علم یا اہل علم میں سے کوئی فرق سے متعلق پڑھنا چاہتا ہے، اور کتابیں بھی ہیں بر صغیر کے ماضی قریب میں گزرے ہوئے ایک عالم نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ، ان کی کتاب بھی ہے خبیۃ الاقوان فی افتراق الامم علی المذاہب والادیان۔ بلکہ من باب المناسبہ یہ بات ذکر کروں گا، مدینہ یونیورسٹی میں میرا جو ایم فل کا تھیسس تھا جی جی، وہ اسی کتاب پر تھا، خبیۃ الاقوان فی افتراق الامم علی المذاہب والادیان۔ میں نے جو ہے اس کتاب کی تحقیق کی ہے۔ تو یہ اہل علم کی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کتب کو اہل علم کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بالکل ہر چیز کو واضح کر دیا۔ اہل سنہ کا جو اہل بدعہ کے ساتھ تعامل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ فرق کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کو ہم اگلے پروگرام میں آگے بڑھائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ میں ایک دفعہ پھر ادا کروں گا۔ سلامکم اللہ، مرحبا۔ ناظرین کرام، آپ نے جیسا کہ دیکھا، ہم نے اہل البدع کے بارے میں ذکر کیا کہ اہل سنہ کا ان کے ساتھ تعامل کیسا ہونا چاہیے، جو فرق باطلہ ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس کی تفصیل ہم آگے ذکر کریں گے، اور اس پر تفصیلاً ہر فرقے پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اہل سنہ کے لیے ایک جو واضح موقف ہے وہ ہم انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اہل سنہ کا موقف یہ ہے، اور الحمدللہ یہ واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو صحیح راہ نجات ہے وہ عطا فرمائے۔ ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔